علی صاحب، یہ جس طرح کے سینکشنز ابھی سامنے آئے ہیں، اگر سینکشنز کو دیکھتے ہیں تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح کا امریکہ کا دوغلا پن ہے وہ ہمارے لیے، اور جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نہیں کہا جا رہا، اور یہاں پر جو ہے وہ خطے کا عدم توازن کی بات کی جا رہی ہے. لیکن میں اگر ایک پاکستانی کے لینس سے دیکھ رہی ہوں تو میرے لیے تو یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے سر کہ جس امریکہ سے ساری دنیا ڈرتی ہے وہ پاکستان سے ڈر رہا ہے سر. بالکل، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. بہت اہم اور نازک اور دلچسپ موضوع ہے. دیکھیں، جیسے پریسر صاحب نے کہا، میں 3 پہلو اس کے سامنے رکھوں گا مختصراً. اس کا ایک سیاسی پہلو ہے امریکہ کی داخلی سیاست کا بھی، دوسرا اس کا تصویراتی پہلو ہے، اور تیسرا ٹیکنیکل پہلو ہے. یہ تینوں چیزیں سامنے رکھنا جامع انداز میں ضروری ہے. سیاسی پہلو سب سے دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چند ہفتے رہ گئے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، اور اگر آپ امریکی داخلی سیاسی ماحول کو اس وقت دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ ہر جو قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی کا معاملہ ہے، اس پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو شدید تشویش ہے کہ وہ جو بھی کام کریں گے، جو بھی پالیسی بنائیں گے، جو بھی اقدام اٹھائیں گے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو انڈو کر دے گی، زیرو سے تقسیم کر دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خود بھی، ایلون مسک صاحب روزانہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ اور پالیسی کو اٹھا کے اس کو زیرو سے ضرب دے دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل فارغ ہے. ٹھیک ہے، تو میں پر امید ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے جو غلطیاں بائیڈن ایڈمنسٹریشن آخری جانے والے دنوں میں کر رہی ہے، ان کو سنجیدہ اور بروقت انداز میں اس کو ریویو کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم کو مطمئن ہونا چاہیے کہ ان پابندیوں کا کبھی نہ کوئی اثر ہماری تصویریت پر، دفاعی قوت پہ پڑا ہے، اور نہ انشاءاللہ پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا تصویراتی پہلو ہے وہ واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو سینکشنز امریکہ کی جانب سے چند اداروں کے حوالے سے لگائی گئی ہیں تو اس پہ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک سفارتی دباؤ کی کوشش ہے، لیکن جو کہ پاکستان کی مکمل طور پہ میزائل اور ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ داخلی وسائل پر مبنی ہے، اور ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت کا ثمر ہے. تو اس کے اوپر نہ کبھی کوئی کمی آئی ہے، نہ کسی قیادت نے، فوج ہو یا سیاسی قیادت ہو، نہ کبھی اس نے سمجھوتا کیا ہے، نہ ہماری قوم اس کو اجازت دے گی کرنے کی، اور کسی دباؤ نے. اور جہاں تک سینکشنز کی بات ہے تو پاکستان کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم امریکہ کے ہمیشہ سے موسٹ سینکشن ڈلائے رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی قومی سلامتی اور اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. علی صاحب، ایک سوال یہاں پر سر یہ بنتا ہے کہ جب یہ پابندیاں سینکشنز آ گئی ہمارے سامنے، پھر اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، اور آپ تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی امپیکٹ اس کا ہے نہیں. تو جس چیز کا امپیکٹ ہے نہیں، اس پہ پھر اتنا یہ تو واویلا کیوں، یا اس پہ پھر اتنی بات کیوں ہے یہ پابندیاں اگر اس کا امپیکٹ ہی نہیں ہے تو؟ جی بالکل، یہ پہلو ایکچولی 2 پہلو ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہیں. وہ میں نے جس طرح کہا کہ آخری چند ہفتے ہیں، اور یہ ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے، ہی از ڈپٹی اسسٹنٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آن نیشنل سیکیورٹی ایشوز. لیٹ می کلیریفائی دس. تو بیسیکلی وہ آپ جانتے ہیں کہ 3-4 ہفتے کے بعد میں امریکہ میں رہا ہوں، واشنگٹن میں کئی سال رہا ہوں، اہم جگہوں پہ میں نے کام کیا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زلمے خلیل زاد کی طرح 3-4 ہفتے کے بعد یہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس طرح کے بیانات ایک امریکی تھنک ٹینک سے دے کے وہ سگنل دے رہے ہیں انڈیا کو کہ جناب میں آپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اویلیبل ہوں، مجھے کسی تھنک ٹینک میں روزگار اور نوکری دے دیں تاکہ میں آپ کے بیانیے کو پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی بیلٹ وے کے اندر سی وی بھارت کو لگ رہی ہے. کیونکہ بہت سے امریکی تھنک ٹینک، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارتی جو معاشی ترقی ہے وہ صرف اس کا فائدہ بھارتی عوام کو نہیں مل رہا، وہ یہ پیسہ امریکہ کی لابنگ میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اویلیبل کر رہے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو انہوں نے سی وی لگا دی، لیکن ادھر جو پابندیاں لگ گئی ہیں وہ الگ ہے نا سر، وہ تو لگ گئی ہیں. ہاں، لیکن وہ میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ہم امریکہ سے کوئی چیز ایسی لیتے نہیں ہیں جو کہ ہمارے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام میں استعمال ہو. نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان از انڈر نو obligation to cooperate or share anything regarding its strategic program. علی صاحب ایک چیز اس پہ کوئی لیگل obligation ہمارے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ کا اثر پڑتا ہے. سر میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس پابندی کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے اوپر کسی قسم کی پابندی لیگلی
اب ہو نہیں سکتی. لیکن دوسری طرف سر ایک اور چیز بھی ہے, کیا امریکہ اس طرح کی پابندیوں سے دباؤ ڈال کر کچھ اور پاکستان سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخری چند ہفتے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ امریکہ کی ذمہ دارانہ لانگ ٹرم تصویراتی پالیسی یا حکمت عملی کی ترجمانی نہیں کرتے. امریکہ اس کا ثبوت میں دینا چاہتا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے 40 پیج کا, گوگل کریں پڑھ سکتی ہیں, اس میں پاکستان کا لفظ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ترجمانی نہیں ہو رہی, یہ سی وی بن رہا ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ انڈیا, یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ بیلٹ وے کے اندر امریکن پالیسی ساز اداروں پہ بڑھ رہا ہے, اور جس کو ہمیں ڈپلومیٹکلی اور ہماری ڈائسپورا کو اور انٹلیکچولی ایکیڈیمکلی کنٹیسٹ اور کاؤنٹر کرنا ہمارے اسکالرز کا, ہمارے صرف یہ ہمارے ڈپلومیٹس کا کام نہیں ہے, یہ ہمارے اسکالرز کا کام ہے کہ ایکسپوز کریں کہ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تیسری بات جو مجھے ٹیکنیکل بتانی مختصراً اس لیے ضروری ہے کہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی اور میزائل پروگرام ہے اس کا واحد مقصد اس خطے میں امن کو قائم کرنا, بھارت کی جانب سے کسی جارحیت کو ناکام بنانا ہے. ہمیں یہ ایک حقیقت ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. علی صاحب یہیں سے سوال لے لیجئے سر. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا یا جو پابندیاں آئی ہیں وہ بیسکلی امریکہ کو اپنے لیے ڈر نہیں ہے, وہ ڈر ہے اسرائیل کے لیے. تو کیا واقعی جو ہمارے میزائل پروگرام ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, وہ اتنا ہے کہ جو اسرائیل کے سسٹم کو ناکام بنا سکے, اور ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہے, اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان؟ دیکھیں میں as someone who has worked and researched on this subject for many years, میں آپ کو as a subject expert یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو تصویراتی صلاحیت ہے, میزائل اور ایٹمی صلاحیت, وہ دنیا کی کسی بھی ایٹمی طاقت سے کم نہیں ہے. لیکن اس کا مقصد جو ہے بھارت کے ساتھ آرمز ریس میں انگیج کرنا, پوری عالمی طاقتوں کو چیلنج کرنا, تڑیاں لگانا نہیں ہے. ہم ایک معاشی مسائل کے دور سے نکل رہے ہیں, تو ایسے ٹائم پہ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ اپنی صلاحیت کو صرف اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ بھارت کی یہ کوشش ہے جس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بیانیے گھڑتا ہے. تو ہمیں اس کی ریالٹی اور ایجنڈے کو دیکھنا چاہیے بجائے کہ ہم اور اس کو دلائل اور حقائق سے سامنے رکھنا چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت ایسے میزائل اور بیلسٹک میزائل نیوکلیر سبمرینز موجود ہیں جو کہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ چین اور پاکستان کے ساتھ ساتھ بالآخر امریکہ کو بھی نشانہ بنائیں گی. یہ وہ حقیقت ہے جس سے صرف نظر کرنا اور چین کے خلاف اس کی سیکیورٹی کمٹمنٹ کو اوور اسٹیمیٹ کرنا ایک امریکہ کی فاش غلطی ہوگی. لیکن سر یہ خبر تمام پاکستانیوں کے لیے ایسی خبر ہے کہ وی شوڈ پراؤڈ کہ ہمارے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جس سے دنیا کی سپر پاور جو ہے دیکھیں جی ہماری ریڈ لائن بھی ہے اور اس خطے میں امن کی اور ہماری فخر کی اور سلامتی کی یہ سب سے بڑی ضمانت.